شكرا يا ربي شكرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی خوش رنگیاں چاہتا ہے تو ہم دنیا ہی میں اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور ان میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں عذاب نار کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا ضائع ہو جائے گا، اور جو کچھ وہاں کرتے رہتے تھے ایمان کے بغیر بیکار ہی تھا۔ اب دیکھیں، یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ جو کوئی شخص دنیا کی زندگی اور اس کی خوش رنگینیاں چاہتا ہے، دنیا کی زندگی اور اس کی رنگینیاں چاہتا ہے، یعنی دنیا ہی سب کچھ اس کے لیے بن جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو کچھ وہ عمل کرے گا اس کا عمل اللہ اس کے بدلے میں دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالی پورا بدلہ عطا کر دے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس کی نیت دنیا میں دکھانا ہے، ریاکاری کرنا ہے، یا لوگوں سے کچھ چیزیں حاصل کرنا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے دنیا کمانا یا دنیا بنانا یا دنیا کے اندر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا، اگر ایسی کسی کا مقصد ہے، اگر وہ دنیاوی اعتبار سے کما رہا ہو یا دینی اعتبار سے کما رہا ہو، کسی بھی اعتبار سے وہ کما رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ بتایا گیا کہ اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ سب کچھ جو عطا کرنا ہے دنیا ہی میں عطا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ پہ غور کرنا چاہیے، بڑی اہم آیت ہے کہ ہم دنیا ہی میں اپنی ہر چیز کا بدلہ چاہتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کا معاملہ کیا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں وہ حسن سلوک کریں۔ اگر کسی پر ہم نے احسان کر دیا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر احسان کرے، کسی کی ہم نے مدد کر دی تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں۔ یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، بڑا دردناک ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور میں، تعلیم یافتہ دور میں، مادہ پرست دور کے اندر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم نے کچھ تمہارے لیے کیا، تم ہمارے لیے کر دو۔ دین کے معاملے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو دنیا کمانے کے لیے دین کا سہارا لے کر ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اس طرح کے سارے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر تم دنیا ہی میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہتے ہو تو دے دیا جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ قیامت کے دن صرف جہنم کے علاوہ کوئی چیز اس کو نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک بڑی وضاحت ہے، دلیل ہے کہ ہم اپنے اعمال کو جب بھی کریں، جو بھی عمل آپ کر رہے ہو، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، نفل عبادت، دین کو پھیلانا، دین کو عام کرنا، اس میں نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اور وہ آخرت کے لیے آپ کے ثواب ذریعہ، ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے، اور آخرت کے لیے وہ محفوظ ہو جائے، تبھی آپ میں اور ہم میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ورنہ دنیا سے کوئی مطلب یا دنیاوی لوگوں سے کوئی لالچ مقصد ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دلا دے گا۔ اس کی وضاحت کے لیے وہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات۔ یہ بنیادی حدیث ہے، جتنے محدثین نے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے سب سے پہلے انہوں نے اسی حدیث کو نقل کیا، اور ہم نے درس سے پہلے درس میں یہی بات کی تھی کہ انما الاعمال بالنیات۔ اگر ہمارا مقصد قرآن کو سمجھنا، عمل کرنا، لوگوں تک پہنچانا ہے تو یہ ہمارے لیے باعث فخر کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی اور مقصد ہے جہاں سے ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ نیتوں کا بڑا اہم کردار، رول ہوتا ہے
ہر عمل کے اندر آپ کوشش کریں، اور آپ کے ذریعے جتنے لوگ چاہیں حاصل کریں علم یا نہ کریں، آپ کوشش کو جاری رکھیں۔ سورہ ہود اسی چیز پر ہے کہ آپ عمل صالح پر مداوت کرتے رہیں، آپ اس پر استقامت سے رہیں۔ جس طرح ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، 7 انبیاء کا ذکر کیا گیا، نوح علیہ السلام کی کافی تفصیل سے اس میں بات آئی ہے۔ یہ سارے واقعات سنا کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ تبلیغ کے کام کو جاری رکھیں، صبر کے ساتھ رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں، دائمی طور پہ کرتے رہیں۔ ہدایت کا دینا یا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لہذا کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں یا رکاوٹ نہ پیدا کریں۔ تو کامیابی اور ناکامی ہم تعداد کی بنیاد پر نہیں کر سکتے، ہماری نیتوں پر ہماری کامیابی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہتر جاننے والا ہے۔ آپ کے در سے ایک آدمی مستفیض ہوتا ہے تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب کا ذریعہ ہے۔ اگر ایک بھی نہیں آتا، آپ کام کو جاری رکھیں، اللہ آپ کی نیتوں کے مطابق آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ بہت ساری بہنیں ماشاءاللہ دینی ماحول میں رہتی ہیں، دینی کاموں کو انجام دیتی ہیں، بہت سارے پروگرام ترتیب دیتی ہیں۔ ہر ہفتے اکثر میں دیکھتا ہوں کہ پوسٹر شائع ہوتے ہیں، لیکن ایک مہینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تسلسل ختم ہو جاتا ہے، وہ دوام باقی نہیں رہتا، وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ آپ دائمی طور پر کسی سلسلے کو جاری کریں اور اس پر آپ عمل پیرا ہوتے رہیں، لوگ آتے رہیں گے، اللہ کی جانب سے اللہ جس کو ہدایت دے رہا ہے، جس کو بتانا چاہتا ہے، وہ آپ سے جوڑے گا اور آپ کو اس کا موقع دے گا۔ اس کا مطلب، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں آ رہے ہیں تو ہم بند کر دیں۔ کوشش جاری رکھیں، تدبیر اختیار کریں، نیتوں کو خالص کریں، اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں للہیت کے لیے کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ ضرور بضرور دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے انہی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت لیتے ہوئے ہم سوال اور جواب کی شکل میں جائیں گے، کیونکہ وقت تو غالباً ختم پر ہے۔ ایک آیت مبارکہ جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ ایک مقصد تو سورہ ذاریات کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنس اور انس کو، انسانوں کو، جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، میری عبادت کرے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اسی آیت میں سورہ ہود کی کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون۔ اب دیکھیں یہاں پر مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ نے کہا ہم اس لیے تم کو پیدا کیا تم عبادت کرے۔ یہ آیت میں اللہ نے کہا کہ ایکم احسن، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہترین عمل کیا ہے، یا بہترین عمل کسے کہتے ہیں، یہ بہترین عمل کی بات یہاں پر کیوں کہی گئی ہے، احسن عملہ کہا گیا ہے، اور مفسرین نے یہ بات بیان کی کہ اکثر عملہ نہیں کہا گیا ہے۔ کثرت عمل، سب میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے یہ نہیں مقصد، مقصد احسن عملہ، احسن عملہ بہترین عمل۔ اب بہترین عمل اور زیادہ عمل دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک انسان بہت زیادہ عمل کر رہا ہے، عمل اکثر عملہ نہیں، احسن بہترین عمل، بہترین عمل وہ ہے، وہ عمل کر رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، عمل سے، یا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی جہاں پر صحابہ نے عمل کیا اس سے، اور صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے ثابت ہو ایسا عمل، وہی عمل احسن ہے، بہترین ہے۔ ایسا عمل جس کی نیت میں کھوٹ نہ ہو اور وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ احسن بہترین عمل ہے۔ احسن عملہ، تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے، زیادہ عمل نہیں، نمازیں ہو رہی ہے الحمدللہ اچھی بات، لیکن نمازیں بے سنت کی ہو رہی ہیں تو بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہے، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے نماز پڑھنا، لیکن نماز اگر سنت کے مطابق ہو تو وہ بہترین عمل ہے۔ نفل صدقات دینے والا ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، یقیناً اگر وہ مستحق کو دے رہا ہے اور اس تک صحیح چیز سے پہنچا رہا ہے، اس میں ریاکاری مفقود نہیں ہے،
اور نہ احسان جتانا اس کا مطلب ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، سنت کے مطابق کر رہا ہے، ایک ہاتھ سے دے رہا ہے دوسرے ہاتھ کو نہیں پتا چل رہا ہے، یقیناً وہ بہترین عمل ہے، احسن عمل ہے، بہترین عمل۔ اب زکوٰۃ لیجئے، صدقات لیجئے، نماز لیجئے، عمرہ یا حج لیجئے یا نفل کوئی بھی کام لیجئے، آپ دیکھیں کہ احسن عملہ ہے یا نہیں ہے، بہترین عمل ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اکثر لوگوں کے باتوں سے کسی چیز کو بہتر سمجھنا یہ بنیاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم ربیع الاول کے مہینے سے گزرے، ابھی ربیع الاول کے مہینے میں ابھی ہم عید میلاد النبی سے گزرے، اکثریت یہ کہتی ہے کہ بہترین عمل ہے، اکثریت آپ نے دیکھا ہمارے نوجوانوں کی کیا کیفیت تھی، کس طرح سے عید منائی گئی، اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن اللہ نے احسن عملہ کا، بہترین عمل وہ ہے جو سنت سے ثابت ہو، اور سنت سے ثابت نہ ہو بدترین عمل ہے، بدترین عمل ہے، بدعت والا عمل ہے۔ اور ہر بدعت کے سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی وعد و نصیحت کیا کرتے تھے، اور آپ نے سنا ہوگا ہر خطیب اپنے خطبے میں یہ بات کہتا ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اس کو دنیا اچھا سمجھے، بہتر سمجھے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا بہترین عمل کے سلسلے میں اللہ نے سورۃ الہود کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل قابل قبول ہوگا، بہترین عمل ہوگا۔ اور بہترین عمل کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک توحید کی دعوت دی، 950 سال تک۔ میں نے کہا تھا کہ ہود علیہ ہود، سورہ ہود کے اندر کئی انبیاء کا تذکرہ ہے، اور مسلسل انہوں نے توحید کی دعوت کو جاری رکھا۔ ہم 1 مہینہ کام کرتے ہیں، 2 مہینے کرتے ہیں، بڑی مشکل سے 1 سال کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، دل میں آیا کر لیتے ہیں، جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، پڑھ لیتے ہیں یا پڑھا لیتے ہیں، پھر ختم۔ نہیں، آپ کی اپنی استطاعت کے مطابق دائمی طور پر اپنے اعمال کے اندر دوام رکھیں، اپنے کاموں کے اندر بھی دوام رکھیں۔ یہ بڑا افضل عمل ہے، اللہ کو بہت پسند ہے کہ ایک انسان 1 روپیہ اللہ کے راہ میں دیتا ہے، لیکن ہمیشہ دیتا ہے، 1 روپیہ دیتا ہے لیکن وہ زندگی بھر دیتا رہا، یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ تو یہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور قوم کے سامنے جب یہ باتیں آئیں تو قوم ہمیشہ ظلم و زیادتی کرتی رہی، ہنسی مذاق اڑاتی رہی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر کئی الزامات لگاتے رہی، یہاں تک اللہ کا حکم آیا کہ اے نوح آپ کشتی کی تیاری کریں، کشتی بنائیں۔ کشتی بنانے کا سب سے پہلے حکم اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور دنیا کی سب سے پہلی کشتی جو بنی وہ ٹائٹینک نہیں ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی ہے۔ اور سب سے بڑی کشتی ٹائٹینک نہیں ہے، بلکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی ہے، جس کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا اللہ کے حکم سے۔ وہ انجینئر نہیں تھے، لیکن اللہ نے وہ طاقت، وہ سکت، وہ ذہن اللہ نے حکم دیا، اور اس کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کشتی بنائی۔ یہاں سے بہت سارے درس عبرت آتے ہیں، ٹیچر ٹریننگ سیکشن میں یہ بات آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ بھی مائیں ہیں، اپنے بچوں کے لیے بڑی اہم چیز ہے اپنے بچوں کو کیسے سمجھایا جائے۔ 2 باتیں یہاں پر یاد آ رہی ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی، اللہ کے حکم سے بنائی، لوگوں نے کیا کیا؟ ہنسی مذاق اڑانے لگے کہ پانی نہیں ہے کیسے کشتی چلے گی۔ اللہ پر توکل تھا، بھروسہ تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ کا حکم ہے کشتی بنا دو، چلانا اللہ کا کام ہے۔ اور ٹائٹینک بنانے والے جو مشہور و معروف ہے، بڑے بڑے انجینئرز ہیں جن کی بڑی دنیا تعریف کرتی ہے، ان کے لیسن، اس کے سبق بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، بولتے دنیا کی یہ تھی یہ تھی، وہ جب چیلنج کیے تھے کہ ہم ایسی کشتی بنانے جا رہے ہیں جو کبھی نہیں ڈوبے گی، دونوں میں فرق کیا تھا؟ ایک کشتی بن رہی ہے اور پانی نہیں ہے،
کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن توکل اللہ پر ہے کہ کشتی چلے گی. اور ایک کشتی ایسی ہے، پانی ہے، سمندر ہے، انجینئر ہے، اور وقت کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں. کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہ کشتی نہیں ڈوبے گی. آپ سوچیں، ایک طرف لوگوں کے انبار ہے، ٹیکنالوجی ہے، تعلیم ہے، اس کے باوجود اللہ پر توکل نہیں تھا. سب سے بڑی وجہ، اگر وہ اللہ پر توکل کرتے، اہل ایمان ہوتے، کہتے ہم اللہ کی لوگ مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے پہنچا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ اس کو دائم اور قائم رکھے گا. یہ ایمان نہیں تھا ان کا، یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ توکل نہیں تھا. جہاں سے کشتی سمندر میں ڈوب جاتی ہے، دعوے میں فیل ہو جاتی. لیکن یہ کشتی جو بنتی ہے سب سے پہلے، جو نہ سمندر ہے نہ پانی ہے، طوفان میں چلتی ہے اور ایک جدی پہاڑ تک پہنچتی ہے، یہ اللہ کی مصلیت ہے. تو اپنے بچوں کو کسی بھی چیز کے اندر یہ بتائیں اللہ کے جانے، اللہ چاہتا ہے تو بچے یہ چیز ہوتی ہے. کسی کے چاہنے سے نہیں ہوتا. اللہ کسی کو کچھ چیز دے دیتا ہے، اس کے ذریعے بنا دیتا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. یہ ہمارے ہر بچے، ہر چھوٹے بچے کے دل و دماغ میں، آپ چاکلیٹ دیتے وقت، شاپنگ کراتے وقت، کوئی چیز آپ کو ان کو دے رہے، اس وقت ہر وہ چیز میں آپ یہ بتائیں یہ اللہ کا حکم ہے بیٹے، اللہ ہی اس کی چیزوں کو دینے والا ہے، ہم تو ایک ذریعہ ہے، ہم ایک ذریعہ ہے. آپ امید کریں، تدبیر اختیار کریں، اللہ سے دعا کریں، اور ان کو بتائیں کہ ساری چیزیں اللہ کے جانب سے ہوتی ہے. بڑے تعجب کے ساتھ یہ بات میں کہتا ہوں کہ آج بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہے، اسکولس ہے، جو یہود و نصارہ کے ہیں. آپ کو پتا ہوگا اور آپ نے سنا اور پریکٹیکل بھی دیکھا ہوگا. ہم نے دیکھا ہے جب صبح اسمبلی ہوتی ہے، لوگوں کو، بچوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، معصوم بچوں کے ذہنوں میں کس طرح شرک بٹھایا جاتا ہے، اس کی مثال میں دینا چاہتا ہوں. بات یاد آ رہی تو اسمبلی کے اندر بچوں سے آواز لگانے کے لیے کہا جاتا ہے، مدد کے لیے، اور بہت ساری آوازیں لگائی جاتی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر وہ لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایک سسٹم ایسا بنایا جاتا ہے جہاں پیر دبانے کے بعد اوپر سے چاکلیٹ گرتے ہیں. بچے لے کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی چاکلیٹ دینے والے ہیں. یہ معصوم بچوں کے ذہنوں میں کئی ایسے بڑے بڑے اسکولز ہیں جن کا نام لیے بغیر میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. یہ بات، یہ امت کی بڑی بات ہے کہ آنے والی نسل کے اندر جس طرح سے شرک بٹھایا جا رہا ہے، وہ تعلیمی ادارے بھی کم و پیش نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے ادارے اس کے اندر ملوث ہے. تو اپنے بچوں کو جس تعلیم گاہ میں، تربیت میں آپ لے جانا چاہتے ہیں، بڑا غور فکر کے بعد، بڑی سوچ سمجھ کے بعد، یہ آپ کا مستقبل ہے، یہ آپ کی آخرت ہے. آپ کے بچے جب آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے، آپ کے بچوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا اپنے ماں باپ کے حق میں. اگر آپ چاہتے ہیں دنیا بھی ہماری اچھی بنے، آخرت بھی اچھی بنے، تو بہترین عمل کیجئے. بات لمبی ہو رہی ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی سے یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہ کشتی سے یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ جو بھی چیز بناتا ہے بچہ، آپ بتائیں، اس میں باقی رکھنا، اس کو کامیاب کرنا اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. کبھی انا و تکبر، اپنے علم یا اپنی نالج یا اپنے ایکسپیرینس کا بولنا بند کریں، اللہ پر توکل کریں. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی چلنے لگی، اور طوفان آیا. اس وقت ان کے بیٹے کنعان کا نام آتا ہے. آپ نے کئی واقعہ سنے، اس سے ایک درس عبرت ہے کہ کنعان جب صالح نہیں تھا، عمل صالح کا جو ذکر ہے، نیک عمل کرنے والا نہیں تھا، اللہ پہ توکل کرنے والا نہیں تھا، اللہ نے اسے کفر کے حوالے کر دیا، کشتی میں نہیں بٹھایا. وقت کے نبی ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی بڑی تاریخ ہے، 950 سال توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے. غور کریں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو اللہ کی عذاب سے نہیں بچا پائے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اگر کوئی بھی چاہتا ہے دنیا کے اندر، بہت سارے ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا دامن تھام لیں گے یا ان کا پیالہ پی لیں گے یا ان سے ہم ملاقات کر لیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہمارا ساتھ دیں گے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، قیامت کے دن آپ کے اعمال ہوں گے اور اعمال ہی آپ کا ساتھ دیں گی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس صورت میں ہوگی جب آپ دنیا کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. اگر ایسا ہوتا
تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بضرور اپنے بیٹے کو بچا لیتے، وقت کے نبی ہوتے پر اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے تو کوئی بھی وہاں پر کسی کو نہیں بچائے گا اللہ کی حکم سے، اللہ کے نبی کی شفاعت پر۔ اس بات کو بڑی گہرائی سے سمجھیں۔ تو وقت کے نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا پا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہم کو بچا لے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہم کو ملتی ہے، آپ کی لخت جگر بڑی عزیز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، اے فاطمہ دنیا میں جو چیز تجھے چاہے مانگ لے، میں قیامت کے دن تیرے کام نہیں آنے والا۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سارے انبیاء کے سردار، معراج جسے کرائی گئی، جن کی بڑی فضیلتیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنے لخت جگر سے کہ میری بیٹی تجھے جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے، دنیاوی چیز، آخرت میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، بہترین عمل کر کر اپنی دنیا اور آخرت کو بنائیں۔ وقت کے کوئی بھی شخص آپ کو وہاں نہیں بچا سکتا۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ پڑھیں گے تو ان کی بیوی کا تذکر آتا ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بچا پائے۔ تو یہ سارے واقعات ہمیں توحید کی طرف لے کر آتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، بدعتوں سے روکتے ہیں، سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں طاقت دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، اور جو عمل کر رہے ہیں دائمی طور پر کرنے کا درس دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا کر یہی تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے کام کو جاری رکھیں۔ یہ ہے سورۃ الہود سے مختصر کچھ باتیں، بہت ساری باتیں اس میں آتی ہیں، وقت کی مناسبت سے میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔